الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قبل صد درم موضوع سامین آج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور یہ نا اللہ والیاں وچوں حضرت ابو عباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرن اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا دی رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو اس کوئی شک والی گل نہیں ہے کہ اولیاء اللہ اور میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ ان اللہ سونا فرما رہے ہیں کہ میرے دوستوں نہ دنیا کسی طرح کا کوئی خوف ہے نہ آخرت کوئی کام ہوئے گا، کیونکہ انہاں دوستی کا حق ادا کیتا۔ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں چوں نکل کے شیطان اور شیطان دے سارے افلاطونی پروگراماں چوں نکل کے گمراہ فرقیاں دے تبلیغی نصاباں چوں نکل کے گمراہ ٹولیاں دے نصاباں چوں نکل کے اور غیر شرع افلاطونی بابیاں دے تعلیمات و پروگرام چوں نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کیتا اور قلب انتابت ہمیشہ لے میری پاک ذات ڈب گئے، ہر لمحہ میرے حضور و حضوری چ گزار دینے اور یہ میرے دوست نے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو کام ہوئے گا۔ تینہ اللہ والے وچوں حضرت ابو عباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے نے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ آپ اپنے دور دے صدیقاں میں شامل سے گئے، بڑے صاحب ریاض تو مجاہدہ بزرگ سے گئے۔ حضرت شیخ ابو الخیر ارگے بزرگ آپ دے مریداں بے شامل سے گئے۔ آپ فرماندے ہیں کہ اگر لوگ تانوں یہ سوال کرن کہ کیا تسی خدا شناس ہو تے ہرگز یہ نہ کہو کہ ہسی پہچاننے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ اللہ سونے نے اپنے فضل دے نال مینوں معرفت عطا کیتی ہے۔ حضرت ابو عباس قصاب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں خلق الہی اختیار کرو ورنہ سدا غم و علائم دے اندر گرفتار رہو گے، اور اللہ سونا جدے واسطے بھلائی دا خواہاں ہوندا ہے وہ دے عزا نوں مکمل بنا کے ہر عضو نوں سلب کر کے اپنی جانب کھچ کے نیست کر دیندا تاکہ او دی نیستی دے وچ اپنی ہستی دا ظہور فرما دے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور آپ فرماندے کہ جدو بندہ نیست ہو جاندا ہے او دے اتے اللہ سونے دی ہستی دا ظہور ہوندا ہے تو اپنی صفات دے ذریعے جدو مخلوق دا مشاہدہ کراندا ہے تو بندہ مخلوق نو میدان قدرت دے وچ گیند دی طرح پاوندا ہے اور اس گیند نو اللہ سونا گردش دے رہا ہوندا ہے۔ آپ فرماندے تمام مخلوق خدا تو آزادی طلب کردی رہندی ہے لیکن میں اس تو بندگی دا طالب رہنا ہے، کیونکہ بندے دی سلامتی اور بندگی وچ ہی ہے۔ اللہ اور آزادی طلب کرن دے نال بندہ ہلاکت مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماندہ میرے اور تواڈے درمیان یہ فرق ہے کہ اپنا مدعا اللہ دے سامنے بیان کرنا ہے میں، اور تسی اپنا مدعا میرے کو آ کے بیان کرتے رہندے ہو، اور میں انہوں دیکھدا اور سندا لیکن تسی مینوں دیکھدے اور سندے ہو۔ آپ فرماندے مرید مرشد دا آئینہ دار ہوندا ہے اور اس آئینے وچ اسی طرح دیکھ سکدا ہے جویں مرید نور ارادت دے نال مشاہدہ کردا ہے۔ آپ فرماندے صبح دے مرشد دا اجر 100 رکعت نفل تو بھی فضوں تر ہے۔ آپ فرماندے ہر صوفی کسی شے یا مرتبہ دا خواہشمند ہوندا لیکن میں کسی شے اور مرتبہ دا خواہشمند نہیں ہے، البتہ یہ ضرور چاہنا ہے کہ اللہ سونا میری خودی نو میرے تو دور کر دے۔
آپ فرماندے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے اللہ نے فنا و بقا اور نور ظلمت ہر شے تو مبرہ ہے، اللہ سونا فنا بقا نور و ظلمت ہر شے تو پاک ہے۔ آپ فرماندے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز مردہ نہیں بلکہ تسی خود مردہ ہو، اس لیے تہاڈیاں اکھاں انہوں نے مردہ دیکھ دیا۔ آپ فرماندے اللہ نے دنیا چ اداں دے لوگ پیدا کیتے ہیں جنہاں نے دنیا دی ہر عیش و راحت نو اہل دنیا واسطے چھڑتا اور عقبہ دیاں ساریاں راحتاں اہل عقبہ واسطے چھڑتیاں نے۔ آپ فرماندے بندیاں وچوں سب تو زیادہ خوش نصیب وہ بندہ ہے جنہوں اللہ سونا اپنے کرم نال دی ہستی تے آگاہ فرما دے۔ آپ فرماندے نیکاں دی صحبت اور مقامات مقدسہ دی زیارت دے نال قرب الہی حاصل ہوندا ہے، اور تانوں اداں دے لوکاں دی صحبت اختیار کرنی چاہیے جنہاں دی صحبت ظاہر و باطن نور معرفت نہ مجلا کر دے۔ آپ فرماندے اللہ سونے نے ہزار بندیاں وچوں صرف کسے ایک ہی نو اپنے قرب تو نوازدا ہے۔ آپ فرماندے کہ دنیا تا نجس ہے لیکن وہ قلب اس تو بھی زیادہ نجس ہے جنہیں دنیا دی محبت اختیار کی۔ آپ فرماندے قرب الہی چ رہن والے بندے مخلوق تو دور رہندے نے اور مخلوق نو انہاں دے احوال دا پتہ ہی نہیں چلدا۔ آپ فرماندے جب تک من تو دا جھگڑا باقی رہندا اس وقت تک ارشادات و عبادات بھی زار رہندی ہیں۔ حضرت قصاب رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات اور ساری گفتگو کا مختصر خلاصہ ہی ہے۔ آپ فرما دیا کہ جو مرداں واسطے دنیا عقبہ دے وچ کتے بھی جگہ نہیں ہے، چاہیے ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسوا اللہ تو نکلیے، شیطانی نصابہ چ نکلیے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، ماسوا اللہ تو قلب نکل کے سچے صحیح القیدہ ذاری باطن نور علوم نبوت وارث متقی بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل کے نات دے پیک کر سراپا ہی عمل قرآن و سنت علماء مشاہد خدمت حاضر ہوئی ہے اللہ والیاں کو دے صحبت وچ رہ کے انہاں کو صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کریے، اپنے پیر مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چلکا کروائیے تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک تے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے۔ یہ نوری تعلق اللہ سونے نہ جڑے گا، انسان راہ مولا دا مسافر بنے گا، تلاش مولا جو نکلے گا، پھر اپنے پیر مرشد زیر نگرانی مسرون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کرے، جو کہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ ولایت روح دا باطن چ داخلہ، باطنی تصرفات، باطن چ روح دا پرواز کرنا، حدیث مولا دی نعمت حاصل کرنا۔ جب اندر نورانی ہوگا دل دا آئینہ صاف ہوگا، کیونکہ دل اللہ سونے جلوہ گاہ ہے، بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ حضور باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رب اساں تو وقت نہیں پر دیکھن والی اکھ نے، جب تک ساڑا ظاہری شعور معطل نہیں ہوئے گا، ظاہری حواس معطل نہیں ہون گے، اسی ٹائم سپیش کسے شکل ماضی حال و مستقبل چوں نہیں نکلیں گے تو باطنی حواس بیدار نہیں ہون گے، اندر نورانی نہیں ہوئے گا۔ اندر نورانی ہو تو روح اس خاکی انصری وجود چ نکل کے باطن چ پرواز کردے ہیں کہ چہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری شرف حاصل کرے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیداری مولا دی نعمت حاصل کرو، جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ اس واسطے رب سونے قرآن حکیم نے فرمایا کہ جڑے اتنے انے آخرت وچ بھی انے رہن گے۔ سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے تے دیدار دی تمنا رکھ دے انہاں نوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ اللہ سونا ہر چیز دے قادر ہے، وہ آخرت چ دیدار کراوندا، دنیا چ بھی کراوندا، لیکن اپنے خاصاں نوں سچیاں نوں۔ قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا اللہ ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں،
واہ ماں کو میں تھوڑے نال ہاں فسما وجہ اللہ تسی جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے وہ تسی کیوں غور نہیں کرتے میں تھوڑے نفساں وچ ہے اللہ سونا اپنی پاک ذات نہ ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر و موجود ہے اللہ دی بار سونے اللہ سونے دی بار کا تک رسائی انسان دی فطرت ہے اللہ سونا کائنات دی ہر لہر دی حقیقت ہے خود قرآن کہیں کہ رب سونے فرمایا اللہ نور السماوات والارض میں اول بھی آخر بھی ازار بھی باطن بھی ہے جو کچھ بھی کائنات چاہے اللہ پاک دے اسماء و صفات دے انوارات اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے اکثر اور اکثر ظہورات ہے جدید میٹا فزکس نے تسلیم کر لیا اس گلوں جس سائنس نے تسلیم کر لیا کائنات دی ہر چیز ایٹمہ دی بنی ہر ایٹم دی ہر لہر جڑی ہے ایک غیر مرئی لطیف لہروں دی ہے تے اللہ سونے دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضور عہدیدار عطا فرما نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے شر تو بچا اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ